بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 28 جولائی ہے اور 28 جولائی 2017 کو پاناما ریفرنس میں اقامہ رکھنے کی بنیاد پہ اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا جو معاملہ تھا اس پر سابق وزیر اعظم پاکستان، منتخب وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا تھا آج کے دن۔ اور یہ محض اتفاق ہی ہوگا کہ آج کے دن لاہور کے اندر اس وقت پاکستان کی 3 پولیٹیکل جو لیڈرشپس ہیں یا سیاسی رہنما ہیں وہ موجود ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری متحرک ہیں سیاسی حوالے کے ساتھ کہہ لیں، وہ 4 بجے انہوں نے ملاقات کرنی تھی یا اس وقت ملاقات جاری ہوگی ان کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے جاتی عمرہ 6 بجے جانا تھا شہباز شریف سے ملنے۔ اور ایجنڈا عمران خان کی حکومت ہے کہ اس حکومت کو کس طرح گرانا ہے، اور مطلب یہ کہ کس طرح گرانا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کرونا اس وقت چل رہا ہے تو شاید وہ ذہن میں رکھیں کہ بظاہر جو یہ بات ہے کہ کیا اس صورتحال میں کوئی جو عوامی تحریک ہے وہ آیا چلائی بھی جا سکتی ہے یا نہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں چلائی جا سکتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ موسم اس کی اجازت نہیں دیتا، اور تیسرا جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا صرف یہی معاملہ ہے عمران خان کے خلاف، محض ایک آپ اے پی سی کرنا چاہ رہے ہیں اور پچھلے کوئی 1-2 ماہ سے یہ اے پی سی جو ہے وہ ہونے کا نام لے رہی ہے لیکن ہو نہیں پا رہی، تو کیا اس کے پیچھے وجہ صرف یہی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کرونا ہے یا اس کی اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان نے پچھلے سال اکتوبر میں، غالباً اکتوبر کا ہی مہینہ تھا جب انہوں نے دھرنا کیا تھا اسلام آباد، پہلے لانگ مارچ کیا، پھر اسلام آباد جا کے انہوں نے کشمیر ہائی وے کے اوپر دھرنا دے دیا اور وہ کئی دن چلا۔ اب جو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے ایک لیڈر ہیں، بڑے پائے کے لیڈر ہیں، حافظ حسین احمد، سینیٹر حافظ حسین احمد ان کا نام ہے، تو انہوں نے ایک اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ جی کہ تب ہمیں چودھری پرویز الہی کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا تھا کہ ہمیں 3 مہینے کا ٹائم دے دیں، 3 مہینے کے اندر ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے وہ ہم سدھار لیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم اس یقین دہانی کے بعد ہم اٹھ کے آگے تھے اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ جو سارے راز ہیں وہ چودھری برادران چونکہ وہ پیغام لے کے آئے تھے اور اس پیغام کے بعد ہی انہوں نے دھرنا جو تھا وہ ختم کیا تھا، تو وہ یعنی وہ اس راز سے پردہ خود اٹھا دیں ورنہ ہم اٹھا دیں گے۔ اب پتہ نہیں مزید اس کے پیچھے کیا راز ہیں، یہ پیغام کنہوں نے دیا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کہ ہم نے غلط بندہ سلیکٹ کر لیا ہے اور ہم اس غلطی کو دور کر لیں گے، صرف 3 مہینے چاہیے ہمیں اس ہوم ورک کے لیے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پیغام جنہوں نے بھی دیا ہوگا وہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ایک کہتے ہیں نا کہ آبرومندانہ راستہ دیا تھا واپسی کا، کیونکہ وہ آ کے تو بیٹھ گئے تھے، اب وہ جانے کے لیے ان کو وہاں سے کوئی جس کو کہتے ہیں نا فیس سیونگ کے لیے کوئی جواز چاہیے تھا، تو وہ جواز چودھری برادران نے آ کے ان کو ایک کان میں ایک بات کہہ دی۔ اب جس کو وہ نام مولانا فضل الرحمان کھول رہے ہیں اس بات کو کہ وہ وعدہ کیا تھا، حافظ حسین احمد نے تھوڑی سی بات کر دی ہے لیکن چودھری برادران نے ابھی تک اس کو اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن چودھری برادران کا بھی اگر آپ معاملہ دیکھیں تو وہ بھی گرم پانیوں میں آ چکے ہیں، نیب ان کے خلاف بھی متحرک ہو چکی ہے، اور پھر ایک عجیب سی ایک سٹیٹمنٹ جو تھی مسلم لیگ کاف کی طرف سے جاری کی گئی تھی کہ چودھری شجاعت جو ہے انہوں نے ملاقات کی ہے پچھلے دنوں اپنے ہی ایک لیڈر سے، کامل علی آغا صاحب سے، اور اس ملاقات میں جو ہونے والی چٹ چیٹ تھی، عموماً وہ پریس ریلیز کا حصہ نہیں اس طرح کی باتیں بنتی، لیکن اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہوگا کہ جی کہ یہ کرونا جب سے آیا ہے، وہ میں اس کو آپ لینگویج بتا رہا ہوں اس کی کہ اس میں پریس ریلیز میں تھا کیا، کہ کامل علی آغا سے ملاقات کی اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا چودھری شجاعت نے کہ جب سے کرونا آیا تو دنیا کی بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کی اس آزمائش کے آگے بے بس ہو گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کامل علی آغا کو کہ یہ مزائل نزول بھی جو ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، تو یہ تم لوہے کے بھاؤ خرید سکتے ہو۔ اب یہ جو بات مطلب اگر جو پولیٹیکل بیٹ کور کرتے ہیں یا جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں
یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ آپ جو ایک ہلکے پھلکے انداز میں ہونے والی جو گفتگو ہے اس کو آپ پریس ریلیز کی صورت میں جاری کر دیں اور اس سے اگلے دن آپ کی پیشی بھی ہو نیب کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری برادران کے معاملات بھی کسی نہ کسی سطح پر یا جنہوں نے ان کو پیغام دے کے بھیجا تھا بقول چودھری برادران کے بھی اور بقول مولانا فضل الرحمان کے بھی، ان کے ساتھ بھی ان کے کوئی معاملات جو ہیں ان میں کوئی کھٹ پٹ ہے. لیکن اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو اے پی سی ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ آج ملاقاتوں میں کیا طے پائے گا، کیا اس ملاقات کا جو آؤٹ کم ہوگا وہ کیا ہوگا، کیا اے پی سی کا انعقاد جلدی ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے ہو جائے گا، لیکن وہ ایک کہہ لیں کہ برائے نام سی اے پی سی ہوگی جس میں بہت بڑا، اگر انہوں نے وہ تیر چلا لیا تو وہ زیادہ سے زیادہ اس اے پی سی میں مطالبہ کریں گے کہ جی کہ نئے الیکشن کروائے جائیں. لیکن سوال یہ ہوگا کس سے مطالبہ کریں گے؟ عمران خان سے. تو ظاہر ہے عمران خان کیوں الیکشن کروائیں گے؟ اور دوسرا یہ پھر مطالبہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ جو اسپیکر ہے قومی اسمبلی کا اس کو پہلے مرحلے میں تبدیل کیا جائے. جو یہ مطالبہ کریں گے، یہ خواہش تو بنیادی طور پر بلاول بھٹو صاحب کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون کو اس پر قائل کروں یا قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ پہلے مرحلے میں ہم جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کو ہم ان سے چھٹکارا حاصل کریں. تو ان سے سوال یہ بنتا ہے اب کہ کیا آپ نے چیئرمین سینٹ کو فارغ کروا لیا تھا؟ ان کے خلاف جو آپ کی تحریک عدم اعتماد کا جو حشر ہوا تھا، وہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے معاملے میں وہی جو ہے وہ ایکشن ری پلے نہیں ہوگا؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے جو اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز رکھتی ہیں، لیکن ایک پوائنٹ پر تو ان کا اتفاق ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے ملک کا بیڑا غرق بھی کر دیا ہے. لوگ جو ہیں وہ ناک تنگ آ چکے ہیں اور جو اکانومی ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، آٹا نہیں مل رہا، چینی جو ہے وہ یعنی مہنگی ہو رہی ہے اور حکومت کے وعدے جو ہیں وہ پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے. تو اب اس حکومت سے چھٹکارا ضروری ہے. اب کیا اس بات کو وہ کسی فورم پہ بیٹھ کے پہلی بات یہ ہے کہ اناؤنس کر سکیں گے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس ایجنڈے کو یا اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ تحریک چلا سکیں گے؟ پہلی رکاوٹ تو آ جاتی کرونا. دوسری رکاوٹ آ جاتی ہے وہ قوتیں جنہوں نے دھرنا ختم کروایا تھا مولانا فضل الرحمان کا. مولانا فضل الرحمان کے بقول یا ان کی پارٹی کے بقول کہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے، تو بجائے اس کے کہ وہ باقی دو پارٹیوں کو ساتھ میں لائیں، انہوں نے تو تب بھی جتنا ان کا ساتھ دیا تھا اب بھی اتنا ہی ساتھ انہوں نے دینا. تو وہ دوبارہ دھرنا جا کے اسلام آباد دے دیں، ان کو بسم اللہ کریں، انہیں کس نے روکا ہے؟ لیکن وہ یہ بھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو قبلہ ہے وہ عوام نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا جی ووٹ کو عزت دو، اور عوام جو ہیں وہ ہم عوام میں سے ہیں، عوام ہم میں سے ہیں اور ہم عوام کے ووٹوں پر یقین رکھتے ہیں، یہ سارے ڈھکوسلے ہیں. اصل چیز وہی ہے کہ یہ سارے کے ساری پولیٹیکل پارٹیز، وہ مولانا فضل الرحمان ہو، مسلم لیگ نون ہو، ایون جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ اپنا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک ماضی رکھنے کے باوجود جو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ انحصار جو ہے وہ عوامی قوت پر نہیں کرتے، نہ وہ عوامی کیا کہہ لیں کہ عوام کو موبلائز کرنے پر یقین رکھتے ہیں. اگر کرنا ہوتا تو مریم نواز شریف جو ہیں وہ کم از کم اپنے ٹویٹر پہ تو ایکٹیو ہو سکتی تھی، لیکن نہیں. ان کی سیاست کا جو قبلہ ہے وہ طاقت کا کوئی اور گھر ہے، وہ گھر ہے جس کی وہ خوشنودی کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، اور صرف وہ میسج یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں ان کو کہ جناب کہ یہ جو آپ تبدیلی لانا چاہ رہے تھے، سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے، یہ آپ نے رانگ بندہ چوز کیا تھا. عمران خان میں وہ اہلیت نہیں ہے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہم جیسا ہی تجربہ کار بندہ کر سکتا ہے. ہمیں خدمت کا موقع جو دیں، ہم سے جو آپ کی ناراضگیاں ہیں یا ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہی ماضی میں ہو چکی ہیں وہ اب ہم دوبارہ نہیں کریں گے. تو وہ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. تو یہ دکھانے کے لیے نعرے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا حق حاکمیت، پاکستان کے عوام کا ووٹ، عوام کے ووٹ کی تقدیس، عوام جو چاہیں گے وہ ہوگا، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. اس پہ پولیٹیکل پارٹیز
پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بلیو نہیں کرتی. اگر بلیو کرتی ہوتی تو اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. اگزامپل یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں جن کا میں نے آپ کو نام بتایا یہ سمجھتی ہیں، یہ بلیو کرتی ہیں کہ 25 جولائی 2018 کو جو جنرل الیکشن ہوئے تھے وہ الیکشن چوری ہوئے ہیں، اس میں دھاندلی ہوئی ہے اور عمران خان کو جتایا گیا ہے. تو اس دن کی مناسبت کے ساتھ ان تینوں پارٹیوں نے ایک ٹوکن کے طور پہ احتجاج نہیں کیا. اچھا بہانہ کیا ہے؟ کرونا. لیکن جب شہباز شریف صاحب اپنی پیشی پہ اوپر جاتے ہیں ہائی کورٹ میں تو وہ کرونا کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، تمام SOPs جو ہیں اس کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب کو ایک دفعہ بلانا پڑا تھا، تب کرونا کا خیر معاملہ نہیں تھا، لیکن اسلام آباد نیب کے دفتر کے باہر مجمع لگا دیا تھا پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے. تو یہ صرف جو ہے ڈھکوسلے ہیں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ 25 جولائی 2018 کو پاکستان کے عوام کے حق رائے دہی کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تھا تو پھر یہ 25 جولائی 2020 کو کچھ تو کرتے. انہوں نے صرف ایک ٹویٹ، وہ کہتے ہیں نا وہ ٹھس قسم کا ٹویٹ جناب شہباز شریف صاحب نے جاری کر دیا اور انہوں نے سمجھا کہ جی کہ فرض پورا ہو گیا. اب یہ کہہ لیں کہ اگر یہ اس حکومت سے اتنا ہی تنگ ہیں اور عوام کو اور سمجھتے ہیں کہ عوام بہت تنگ ہیں اور ہم عوام کے لیے ہمارا جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے، تو آج کے دن 28 جولائی 2017 کو میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ ان کو نااہل کیا گیا تھا، آج کے دن انہوں نے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلانے کے سوا کیا کر لیا ہے؟ اگر ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کچھ قوتیں اپنی مرضی کرتی ہیں اور اپنی مرضی کے بندے چوز کرتی ہیں، لاتی ہیں، گراتی ہیں، تو پھر آج کے دن تو ان کو کچھ کرنا چاہیے تھا. اور آج کے دن جس دن ان کو نااہل کیا گیا تھا نواز شریف کو، انہوں نے ایک اور کام کیا ہے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی میڈیکل رپورٹ پیش کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو پاکستان نہیں آنا، کیونکہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمہارے گردے بھی خراب ہیں، تمہارا جگر بھی خراب ہے، تمہیں شوگر کا بھی مسئلہ ہے، تمہارے دل کے مسائل تو ہیں ہی ہیں، اگر تم گھر سے باہر نکلو گے تو تمہیں کرونا ہو جائے گا. اور بھائی جان آپ نے نواز شریف کی تصویریں نہیں دیکھی کہ وہ واک بھی کر رہے ہیں لندن کی سڑکوں کے اوپر، وہ لندن کے کیفز میں بیٹھ کے رش والے کیفز میں بیٹھ کے کافی کے مزے بھی لے رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے. اچھا پھر جب APC کی بات آتی ہے تو پھر وہ وہاں سے پیغام آتا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف کوئی سازش نہیں کروں گا، کسی سازش کا حصہ نہیں بنوں گا، میں پاکستان کے اس سسٹم سے تنگ آ چکا ہوں، ہم اس سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں، گرانے بچھاڑنے والا جس کی ڈوریاں پیچھے سے کوئی ہلا رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس سسٹم کے خلاف ہیں تو پھر پاکستان آ کے اس کے خلاف جدوجہد کریں. آپ پاکستان آنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں. اصل میں اعتزاز احسن کی بات ٹھیک لگتی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ ڈیل کر کے گئے ہیں پاکستان سے باہر، اور ڈیل کرنے والوں کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ پاکستان میں آپ کی مرضی چلے گی، آپ نے عمران خان کو 5 سال رکھنا ہے، بسم اللہ. آپ نے عمران خان کو اگلے 5 سال بھی رکھنا ہے، 7 بسم اللہ. تو یہ جو ہیں یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ڈرامے بازیاں ہیں، سیاسی ڈرامے بازیاں ہیں، سیاسی کلا بازیاں ہیں، اور سیاسی وہ کہتے ہیں نا اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر. تو پولیٹیکل پارٹیز جو شبلی فراز ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کے اندر باہمی تضادات ہی بہت ہیں، تو یہ تو ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور پاکستان کے اس وقت جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کسی ایک اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کسی ایک ایجنڈے پر اکٹھی ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگی. اور یہ عمران خان صاحب کے خلاف اگر کوئی بندہ کی رول پلے کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے. اور نواز شریف گارنٹی دے کے گئے ہوئے ہیں بقول اعتزاز حسن کے کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میری بیٹی کو محفوظ رکھیں، باقی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ملک جس طرح آپ نے چلانا ہے، عمران خان کے ذریعے چلانا ہے، کسی اور کے ذریعے چلانا ہے، مجھے معاف رکھیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.